اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے اس کا ایک خصوصی درجہ ہے جو باقی تمام مذاہب سے اس کی تعلیمات میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی حصہ ہے، مسلمان اس کے بغیر آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ شہادت کا کلمہ پڑھیں تو اس کے اندر بھی آ جائے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات پڑھیں تو اللہ پاک کا جو براہ راست حکم بالکل ifs اینڈ بٹس کے بغیر، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو یہاں پر سوال جواب کی گنجائش رہ نہیں جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حکم کسی ایک مخصوص گروہ، گروپ، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے۔ وہ جس جماعت سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ پی ٹی آئی جماعت ہو، وہ پیپلز پارٹی جماعت ہو، وہ پی ایم ایل این جماعت ہو، مسلمان ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے۔ تو اس کو کسی کو اپنے ہاتھ میں پہلے تو ایکسکلوسیوٹی اس کی لے لینی چاہیے کہ یہ مجھے جھنڈا بردار میں ہوں، علم بردار میں ہوں، یہ مجھے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس کو انفورس کرنا ہے۔ یہ سب کے اوپر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس حکم کے اطلاق کے لیے یا اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہیں پہ آپ کا دل دکھتا ہے، دنیا میں کوئی ایک بات کہیں پہ ایسی کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، تو اپنا گھر جلا کر احتجاج یقیناً نہیں ہو سکتا، اس کا طریقہ کار فرق ہوگا۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پر پاکستان میں بد امنی پھیلانے کے لیے ایک چنگاری دکھانی کافی ہوتی ہے۔ اس کا آغاز اگر میں کہوں سچے لفظوں میں تو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جو تھے اس کے اندر وہ والا کبھی بھی یہ تھا ہی نہیں شائبہ کہ یہ کسی وائلنس میں یا کسی ایسی جگہ پہ آ جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں گی یا بندوق ہوگی، یہ والی چیز کبھی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن دھرنے کے دنوں میں پہلی دفعہ وہ چیز ہوئی کہ طاہر القادری صاحب آئے تو وہ چھڑیاں اور لاٹھیاں پکڑے ہوئے ان کے لڑکوں نے پولیس والوں کو مارنا شروع کیا۔ تو وہ پہلا آغاز تھا جب اس کی ریفلیکشن شروع ہوئی۔ پھر فیض آباد دھرنا ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس میں یہی کچھ ہوا سارا۔ پھر اس کے بعد یہ تسلسل ہے، اور تسلسل میں کسی ایک فریق کو الزام کیوں دوں؟ ہم جب یہ پاکستان میں معاملات شروع ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے، تو اور پاکستانی فوجیوں کو اپنی جانیں قربان کرنا پڑی، ہمارے نوجوان کیپٹن، لیفٹیننٹس، وہ ان کی جب شہادت کے بعد باڈیز واپس آتی تھیں تو ان کی ماں باپ، ان کے بہن بھائی، کچھ فیملی سے جب میں ملتا تھا تو یہاں دل کو ہاتھ پڑتا تھا کہ کتنی بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے اس اپنی زمین کو دوبارہ واپس حاصل کیا ہے۔ تو میں جب سینئر لوگوں سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے سارے کہ یہ جو مسٹیکس ہیں ماضی کی، آئندہ سے ہمیں اس کو نہیں دہرانا۔ اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ضرب عضب کے بعد اور رد الفساد کے بعد اپنی سرزمین کے اوپر ایسی چیز دوبارہ ہونے دیں۔ لیکن 2017 میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ لوگ آرکیٹیکٹ ہوں گے، اس کے بغیر تو یہ چیز ہوئی نہیں تھی 2017 والی۔ وہ جو پیغامات اس وقت آئے تھے کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ پیغامات کیوں دیے گئے؟ اور یہ معاملات اتنے بڑے سوالات کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز سے لوگوں نے ان ایونٹس کو ویلکم کیا، آج پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کے اندر ملک کے اندر آگ نہیں لگانی چاہیے۔ میں 100% متفق ہوں ان سے۔ دوسرا ان کا جملہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف والے ان کو موقع ملا ہے تو اس انتشار پھیلانے میں شامل ہو گئے۔ 2017 میں اگر پرائم منسٹر اس سوال کا جواب اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو اس کا جواب ان کو کیا ملے گا؟ اس جواب کو سامنے رکھیں اور پھر پاکستانی تمام سیاستدانوں کے اوپر اس کا اطلاق کریں۔ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کریں کہ تم نے اس وقت ایسا کیا تھا اور آج ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ ایک بھی شخص اگر مارا جاتا ہے لائن کے اس طرف یا لائن کے اس طرف، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اس قوم کا بیٹا ہے۔ تو ہم کیوں ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری سڑکوں کے اوپر فساد نظر آئے؟ پولیس والے یا فوج والے کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی یا اس کے خلاف اگر کوئی اشتعال آئے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا، میرا نقصان ہوگا، پاکستان کا دفاع کمزور ہوگا۔ ہماری داخلی سلامتی جو ہے وہ پولیس والے کی مرہون منت ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی، ہمارے بارڈرز کا تحفظ فوج والوں کی مرہون منت ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہو، ہم اپنی انٹرنل ڈیبیٹس کے اندر، سوال جواب کے اندر ان سے تمام سوال جواب کرنے پہ میں تیار ہوں، لیکن ایسی صورتحال کبھی نہیں چاہوں گا جس کے اندر اشتعال ہو، جس کے اندر خون ریزی ہو، جس کے اندر فساد ہو۔ اس سے پاکستان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ نے اگر عرب سپرنگ، بہت سارے لوگ آپ لوگ خبروں میں اگر نہیں دیکھتے رہے تو آپ مڈل ایسٹ کے اندر، ان ممالک کے اندر جہاں پر عرب سپرنگ نے تباہی مچائی تھی، تو اس کا ایک لیسن یہ تھا کہ اس کی داخلی سلامتی جو تھی اس کو ولنریبل بنا دیا گیا تھا۔ تو ایک ایسے موقع کے اوپر جب امریکی فوجوں نے افغانستان سے نکلنا ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک ایسی فساد والی اگر کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو، یہ جو کچھ ہے وہ سمٹ جائے تو بہت اچھا ہوگا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ
تمام ذی شعور جو لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اگر خلفشار رہے گا تو اس کا نقصان مجھے بھی ہے، اس کا نقصان آپ کو بھی ہے، ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، جنہوں نے 2017 کا معاہدہ کیا اس کے محرکات کیا تھے، جنہوں نے اس کے بعد موجودہ حکومت کے اندر 2 معاہدے کیے، ان کو آتھورائز کرنے والا کون تھا، اس کے محرکات کیا تھے، اور وہ ایگریمنٹس کرنے کے لیے کس نے ان کو آتھورائز کیا۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات اگر سچے سچے ہمارے سامنے آ جائیں تو شاید ایک نئے بحران سے ہم بچ سکتے ہیں، ویسے بچنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے۔